بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ حباب پر رحم کرے، اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوشی سے ہجرت کی اور بحیثیت مجاہد زندگی بسر کی۔ یہ فرمان علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام انمار خزائیہ مکہ معظمہ میں غلاموں کی منڈی میں گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا غلام خرید لائے جس سے وہ گھریلو خدمت ملے اور اسے کوئی کاروبار بھی سکھلا دے جو اس کے لیے مالی طور پر مفید اور نفع بخش ثابت ہو۔ وہ ان غلاموں کو بغور دیکھنے لگی جنہیں بیچنے کے لیے منڈی میں لایا گیا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب ایک ایسے بچے پر پڑی جو صحت مند تھا اور ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ شرافت کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اسے یہ ہونہار بچہ پسند آ گیا، قیمت ادا کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ام انمار نے بچے سے پوچھا، ارے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ بتایا حباب۔ اس نے پوچھا تیرے باپ کا نام؟ بتایا ارت۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا نجد سے۔ اس نے کہا پھر تو تم عربی ہو؟ کہا ہاں میں عربی اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ام انمارہ نے پوچھا یہاں مکہ میں تم غلاموں کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے چڑھ گئے؟ بتایا ہمارے محلے میں ایک عرب قبیلے نے لوٹ مار کی، ہمارے مویشی ہاں کر لے گئے، عورتوں کو گرفتار کر لیا، بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان بچوں میں بھی تھا جو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہوا یہاں پہنچا اور اب میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ ام انمار نے اس لڑکے کو مکہ کے ایک مشہور کاریگر کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تلوار بنانا سکھا دے۔ اس لڑکے نے بڑی ہی جلدی تلوار بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ جب حباب ایک اچھا کاریگر بن گیا تو ام انمار نے اس کے لیے ایک دکان کرائے پر لے لی اور اسے اس میں کام کاج کے لیے بٹھا دیا تاکہ اس فن سے مالی فوائد حاصل کرے۔ حضرت حباب تھوڑے ہی عرصے میں اپنے فن میں ماہر ہو گئے۔ لوگ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی تلواریں بڑے شوق سے خریدنے لگے، اس لیے کہ یہ خوش اخلاق، نرم خو، شیریں گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بہت مضبوط، نفیس، اعلیٰ قسم کی بناتے تھے۔ حضرت حباب نوعمری کے باوجود بڑے زیرک، معاملہ فہم اور دانشور تھے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے تو اکثر جاہلیت سے معمور عرب معاشرے کی حالت زار پر غور و خوض کیا کرتے جو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک شر و فساد میں غرق ہو چکا تھا۔ عرب معاشرے کی جہالت، گمراہی، انارکی اور ظلم و ستم دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا تھا اور وہ اس احساس سے کانپ اٹھتے کہ میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اس شب تاریخ کی بالآخر سحر بھی ہوگی، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ مجھے عمر دراز ملے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اندھیرے کا انجام اور صبح نور کا دل آویز طلوع دیکھ سکوں۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ ایک روز انہیں دل ربا خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اپنے دین مبارک سے نورانی کلمات کے ذریعے انسانی دلوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دل پذیر نصیحت آموز نورانی کلمات سنتے ہی یوں معلوم ہوا کہ آپ کے ذہن مبارک سے موتیوں کی لڑیاں یا مصری کی ڈلیاں گر رہی ہیں۔ آپ کی باتوں نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت حباب نے اپنے اسلام لانے کو کسی سے چھپایا نہیں۔ یہ خبر ان کی مالکہ ام انوار کو جب ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، اپنے بھائی سبع بن عبد العزیٰ کو ہمراہ لیا اور یہ دونوں بنو خزاعہ کے نوجوانوں سے ملے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر دی اور ان کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکایا۔ پھر یہ سب مل کر حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے پاس کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں منہمک ہے۔ ام انمار کا بھائی سبع آگے بڑھا اور کہا، اے حباب ہمیں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ہمارے دل اسے صحیح نہیں مانتے۔ حضرت حباب نے پوچھا کون سی خبر؟
سبع نے کہا یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر بڑے ہی نرم لہجے میں ارشاد فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ میں نے تمہارے بتوں کو پھینک دیا ہے اور میں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے ہی تھے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے اور گونسوں، جوتوں، لوہے کی سلاخوں اور ہتھوڑوں سے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حباب اور ام انمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حضرت حباب رضی اللہ عنہ کی جرأت سے ورطۂ حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ سنا ہی نہ تھا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ہو اور پھر لوگوں کے سامنے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری وضاحت سے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا ہو۔ قریش کے بوڑھے حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جرأت مندانہ اقدام پر انگشت بدمدار رہ گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ایک لوہار سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اعلانیہ ہمارے خداؤں کو برا بنا کہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ہدف تنقید بنائے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج حباب نے جس دلیری و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے چل کر اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ قریش کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا۔ حضرت حباب کی جرأت مومنانہ نے بیشتر صحابہ کو اس بات پر حیران کیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے اسلام لانے کا برملا اعلان کریں، لہٰذا وہ یکے بعد دیگرے کلمہ حق کا ببانگ دہل اعلان کرنے لگے۔ ایک روز قریش سردار کعبہ کے نزدیک اکٹھے ہوئے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن عشام کے علاوہ اور بھی سرکردہ سردار موجود تھے۔ وہ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن اور لحظہ بلحظہ پھیلتی جا رہی۔ اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ بیماری کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اس فرد کو ایسی عبرتناک سزا دے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ہے، جس سے یا تو وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے یا پھر وہ مر جائے۔ اس فیصلے کی روح سے سبع بن عبد العزیٰ اور اس کی قبیلے کے حصے حضرت حباب آئے۔ جب دوپہر کے وقت گرمی نقطہ عروج پر ہوتی تو وہ حضرت حباب کو مکہ کے قریب چٹیل پتھریلے میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے، لوہے کی درع پہنا دیتے، پینے کا پانی بند کر دیتے۔ جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تو یہ قریب آتے اور پوچھتے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت و صداقت کا دین لے کر آئے تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔ یہ سن کر وہ بکھر جاتے اور بے تحاشا پٹائی شروع کر دیتے۔ مار مار کر جب تھک جاتے تو پوچھتے لات اور عزا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے یہ دونوں گنگے بیرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے، گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگا دیتے۔ پتھروں میں اس قدر تمازت ہوتی کہ ان کی گرمی سے حضرت حباب کے کندھوں سے چربی اور خون بہنے لگتا۔ امین انمار سخت گیری اور پتھر دلی میں اپنے بھائی سے رتی برابر کم نہ تھی۔ اس نے ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت حباب رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو غصے سے بھر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بٹی سے گرم سراخ نکالتی اور اس سے حضرت حباب کے سر کو داغ دیتی، جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی زبان سے ام انمار اور اس کے بھائی کے بارے میں بد دعا نکلتی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی تو حضرت حباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہوئے، لیکن وہ اس وقت تک مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ام انمار کے خلاف کی گئی دعا کو قبول نہ فرما لے۔ چند روز کے بعد ام انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے سننے میں نہ آیا۔ وہ شدت سے اس طرح کراتی اور آواز نکالتی جس طرح کوئی کتا بھونکتا ہے۔ اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے۔ حکماء نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے دبا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں۔
اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ سر کو لگتی تو اس کی تکلیف دہ تمازت سے سر کے درد کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیتی۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ انصار مدینہ کی ضیافت میں ایسی راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے جس سے وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لڑائی کے جوہر دکھائے، اور اسی طرح غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے ام انمار کے بھائی سبا بن عبد العزہ کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوئے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سبا کو شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے خلفائے اربعہ کا دور دیکھا اور ہر دور میں انہیں ایک جلیل القدر صحابی کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، وہ اس مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب کو اپنے مسند پر بٹھایا اور فرمایا تمام صحابہ میں آپ یا حضرت بلال اس کے حقدار ہیں، اس مسند پر بٹھایا جائے۔ پھر آپ نے مشرکین کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف کی روایات سنانے کا مطالبہ کیا تو آپ جواب دینے میں ہچکچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے پیٹھ سے چادر سرکا دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا جسم میں یہ گہرے زخم کیسے آئے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مشرکین لوہے کی چادر گرم کرتے، جب وہ انگارہ بن جاتی تو میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل اس پر گھسیٹتے، جس سے میرے بدن کا گوشت پیٹھ کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، آگ وہ خون اور پانی بجھاتا جو میرے بدن سے نکل۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان ہی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء و مساکین کو بھی پتہ تھا، نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت تک طلب کیے بغیر اپنے ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آپ کے ہم نشین صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئے جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس گھر میں میرے پاس 80,000 درہم ہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں چھپایا نہیں اور نہ کسی سائل کو میں نے محروم واپس لوٹایا۔ یہ بات کہی اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اس حالت میں کچھ کر گئے کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے کچھ بھی نہ ملا۔ مجھے یہ مال مل گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہو اور آخرت میں محروم رہ جاؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ حباب رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔